من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة
عدة من أيام أخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بچیوں، کلام اللہ چوں جو مقام تلاوت کیتا ہے سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 اور سورہ البقرہ دی 183 اور 84 آیات تلاوت کیتیاں نے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا ایک فرمان جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی صحیح البخاری دے اندر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پڑھن دی توفیق بخشی ہے۔ مالک الملک دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں بیان کراں صحیح صحیح کتاب و سنت دی ترجمانی کرنے اللہ بیان کرن دی، اور سن سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمان۔ ماہ رمضان جو نیکیاں نال بھرپور مہینہ ہے، برکتاں رحمتاں والا، اس دی آمد ہے۔ آئندہ جمعہ زندگی رہی تو انشاءاللہ ماہ رمضان دا پہلا جمعہ ہوئے گا، اور رمضان دا آغاز آئندہ ہفتے شروع ہو جائے گا، یعنی جمعہ تو پہلے ہی رمضان شروع ہے۔ منگل والے دن پہلا روزہ اہل ایمان دا، اہل اسلام دا، مومنہ مرداں اور عورتاں دا ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت دے نال سانو اس ماہ مقدس نو دیکھنا اور پھر اس دا روزہ رکھنا، اس دے اندر جستجو اور رجوع اللہ کرن دی اللہ تعالیٰ سانو زیادہ تو زیادہ توفیق عطا فرمان۔ رمضان المبارک کوئی معمولی مہینہ نہیں، 11 مہینے گزارن تو بعد 12واں مہینہ تشریف لے آندا ہے، اور یہ اللہ دا مہمان ہے، اور یہ ساڈی عام روایت ریت ہے کہ کوئی مہمان او دی آمد ہوئے تو او دی اسی بڑی تیاری کرنے ہاں، اور تیاری کرنی بھی چاہیے۔ مہمان دی خوشی کرنا میزبان دے اتے یہ ضروری ہے، اور میرے نال مہمان دی دل جوئی ہوندی ہے، مہمان خوش ہوندا ہے، اور مہمان دی جس قدر زیادہ عزت کیتی جائے اس قدر مہمان میزبان تے راضی ہے، اور پھر جس نے اس مہمان نو بھیجیا وہ مہمان جا کے اپنے میزبان دیاں تعریفاں کرے گا، اور او دی تعریفاں دے پل بنے گا۔ پھر یہ کہ جس نو جا کے او دیاں تعریفاں کرے گا انہیں او دے تے راضی ہونا ہے۔ تو اے مہمان اللہ دا ساڈی طرف تشریف لے آ رہا ہے، اگر اسی یہ دل و بجانو احترام کریں گے، اس سے روزے رکھاں گے، راتاں دا قیام کریں گے، تو یقیناً مہمان ساڈے تے راضی ہوئے گا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام دی بارگاہ اندر جا کے ساڈی تعریف کرے گا،
اور پھر یہ وہ مہمان مہینہ ہے جنہیں ساڈا ساتھ کدی بھی نہیں چھوڑنا، نہ قبر دے اندر ساتھ چھوڑے گا اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر ساتھ چھوڑے گا، بلکہ کہے گا اللہ اس نو معاف کر کے تو اپنی جنت دا مہمان بنا دے۔ گزشتہ جمعے میں رمضان المبارک دی تیاری دے حوالے نال قرآن حکیم دی عظمت، مقام، مرتبہ اور دے اندر غور و تدبر کرن دا اور پھر اینو پڑھن دا، پھر نال والہانہ محبت کرن دا ذکر کیتا سی۔ یہ دونوں چیزاں ایک رمضان تے قرآن آپس اندر انہاں دا بڑا گہرا تعلق ہے، آپس اندر انہاں دا جوڑ بڑا ہے، آپس اندر انہاں دی محبت بڑی ہے۔ انج سمجھو کہ جی میں آنے نا یہ دوویں لنگوٹی یار نے، ایویں رمضان اور قرآن آپس اندر لنگوٹی یار نے، اور پھر اللہ پاک دی قسم ہے جنہیں نہ دوہاں نال یاری لا لئی نا، اللہ پاک نے انہوں تار دینا جے۔ نبی علیہ السلام دا فرمان ذیشان ہے، آپ نے فرمایا ہے، آپ فرماندے نے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ آپ فرماندے نے یہ روزہ اور قرآن اللہ دی بارگاہ دے اندر پڑھن والے اور روزہ رکھن والے دا جا کے نا حمایتی بنے گا، سفارشی بنے گا۔ اور دوستو جنہیں انہاں نال پیار کیتا انہاں دوہاں نے وہ دی سفارش کرنی ہے، تیس اور کسے دی نہیں کرنی۔ اس واسطے اپنے اوقات انہاں دے اندر انہاں دونوں چیزاں نو اہمیت دو۔ قرآن دی بھی خوب تلاوت کرو، جتنی ہو سکتا ہے قرآن نو پڑھیا کرو، رج کے دی تلاوت کریا کرو۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہ قرآن دلاں نو تسکین بخشن والی کتاب ہے۔ قرآن دے اندر اللہ پاک نے اگر انسان انہوں پڑھے تو ہر مسئلے دا حل اللہ نے دے اندر ذکر کیتا ہے، اور ہر مرض دی شفا قرآن ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماندے نے لوگو اسی مومنہ دے واسطے قرآن نو شفا بنا کے نازل فرمایا ہے۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً۔ اللہ پاک نے اس قرآن نو شفا بنایا ہے، اور اللہ پاک نے اس قرآن نو دلاں دی تسکین بنا کے اتارے ہے۔ قرآن بھی اللہ نے رمضان دے اندر اتارے ہے۔ قرآن ماہ رمضان دے اندر آیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ لو قرآن نال بڑا والہانہ پیار محبت، اور رمضان روزے نال بھی آپ نو بڑی عقیدت اور بڑی محبت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف رمضان المبارک دے روزے ہی نہیں رکھیا کر دے، بلکہ آپ سارا سال روزے رکھیا کر دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا اللہ اکبر کبیرہ، اے معزز مہمان مہینہ بڑی عظمت والا، بڑی عظمت والا، بڑی قدر والا، بڑے مقام والا مہینہ۔ اللہ پاک نے مہینہ اہل ایمان نو تحفۃ عطا فرمایا ہے، اور اللہ پاک فرماندے نے ایمان والے ہو اے میں روزے تواڈے تے فرض کیتے نے، اے تواڈے تو پہلے لوگاں تے میں روزہ فرض کیتا، لیکن فرمایا تواڈے تے میں خاص اپنا کرم فرمایا، فضل فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا
ایمان والے ہو تواڈے تے میں روزے فرض کر دیتے نے اس طرح جس طرح میں پہلے امتاں تے پہلے لوگاں تے فرض کیتے اللہ پاک نے روزہ پہلے بھی رکھے امتاں دے اندر لیکن انہاں دا طریقہ جدا ہے انہاں دے رکھن دا طریقہ جدا ہے روزہ پہلیاں امتاں دے اندر بھی ہے وے اللہ پاک نے فرمایا اینوں اپنے تے مشکل نہ سمجھیا جے اینوں اے نہ سمجھیا جے کہ ساڈے تے بڑا بلڈن ڈال دیتا گیا بڑا بوجھ پا دیتا گیا ہے نہ فرمایا بوجھ نہیں جے اے ہے تے مہینہ ہے لیکن اللہ پاک فرماندے نے ایام معدودات یہ چند گنتی دے دن نے چند گنے چنے دن نے بڑی جلدی گزر جان والا اے مہینہ ہے اللہ 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 اسلاف دیاں زندگیاں کیسیاں پیاریاں زندگیاں رمضان تو پہلے ہی 6 مہینے اللہ کے دعاواں کر دے رہندے اللہم بلغنا رمضان اللہ ساڑیاں زندگیاں انہاں دے اندر برکتاں دے دے اور اللہ سانو رمضان تک جڑا کہ لے جا اللہ رمضان نو ساڑیاں زندگیاں دے اندر دوبارہ لے آ کوئی پتہ نہیں اے رمضان جڑا آ رہا ہے اینوں ویکھنا کنوں نصیب ہونا کنوں نہیں ہونا کیونکہ جو حالات تو مشاہدات نے اے دس دینے وہ بندے تیری زندگی بڑی قلیل زندگی عارضی زندگی ہے قادہ مان ہے تینوں اس زندگی تے اللہ اللہ کی مان بیگانی دنیا دا دل رب دے نال تلا بندیاں تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد پلا بندیاں او اس فانی دنیا تے آکے ایویں جھوٹے روب نہ جمع بندیاں او تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد پلا بندیاں او کیوں کرنا میری تو کانو چڑھنا کفر دی بیڑی تو او نہ کر دولت تے دلیری تو اینو چھڑنا ہی تو ایک دن بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد پلا بندیا اللہ 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 پاک نے فرمایا کہ اے رمضان میرا معزز مہینہ ہے بڑا عظمتہ والا مہینہ ہے اور ویکھو پیچھے ذرا نظر مارو کنے پیارے جنہ گزشتہ رمضان ساڑھے نال مل کے سیریاں افطاریاں کیتیاں قیام اللیل کیتا آج جو نظر نہیں آ رہے کتھے گئے نے منو من مٹی دے نیچے چلے گئے نے جتوں نہ کدی بھی واپس نہیں ہونا اللہ اکبر اللہ اس واسطے ایدی قدر پہچانیے اور ایدی قدر نو جانیے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ فرماندے نے روزے رکھو گے تسی متقی بن جاؤ گے پرہیزگار بن جاؤ گے اللہ اگر پرہیزگار بنا گے تیرا فائدہ کی ملے گا فرمایا میرے پرہیزگار بن جاؤ گے میں رب تواڈے تے راضی ہو جاؤں گا کیونکہ میرے پسندیدہ لوگ وہ نے جڑے متقی نے پرہیزگار نے اللہ جی متقی کنوں کیا جاندہ ہے فرمایا متقی لوگ وہ نے جڑے گناہاں تو بچن والے نے جڑے گناہاں تو بچتے ہیں متقی لوگ نے تو فرمایا اگر تسی اپنے آپ نو بچا کے رکھو گے پرہیزگار بنو گے میری بات نو منو گے میرا گناہاں تو بچن نال بندہ متقی نہیں ہوندا
اللہ دا حکم منن نال بھی بندہ متقی ہے، اللہ دا حکم منن نال متقی ہے۔ اللہ 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 پاک فرماندے نے او میرے بندے ہو متقی بنو گے تسی، اور جے متقی بن گئے نا تو اللہ پاک فرماندے نے متقین لوگ ان المتقین مفازا، متقی لوگ کامیاب نے۔ فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، جڑے متقی لوگ نے انہاں واسطے اللہ کہندے نے میں نعمتاں والیاں جنتاں تیار کر دتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ فرمایا تقوی ایک ایسا عمل ہے اے دے نال اللہ اپنے بندے تے رزق دے دروازے کھول دے نے، اللہ اپنے بندے دیاں تنگیاں دور کر دیندے نے۔ تقوی بہترین عمل ہے، اور یہ تقوی ہوندا ہے روزہ رکھن نال، کیونکہ جدوں بندے روزہ رکھیا ہوندا ہے نا پھر بندہ جائز تے نجائز تے نجائز جائز تو بھی بندہ جڑا روکا رہندا ہے۔ عام دنوں دے اندر تے اسی تمیز نہیں نہ کردے جائز نجائز دی، لیکن روزہ ایک بہترین عمل ہے کہ انسان نو تمیز سکھان والا عمل ہے۔ روزہ تمیز سکھاندا ہے انسان نو کہ صرف نجائز تو نہیں رکنا بلکہ جائز تو بھی رکیا رہنا ایک وقت تک، ایک لمٹ تک۔ اللہ اللہ۔ تو فرمایا تسی متقی بنو گے روزے نال، اور تہاڈا فائدہ بڑا ہے، تہاڈا جسمانی طور تے بھی اور روحانی طور تے بھی بڑا فائدہ ہے۔ میں جسمانی طور تے کی ہوئے گا تہاڈی صحت بحال ہوئے گی، روزہ رکھن نال بندہ تندرست ہوندا ہے۔ فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو تسی تندرست ہو جاؤ گے۔ کیوں کہ جڑا روزہ ہے نا اے سی رکھنے ہاں، صبح سحری کھانے ہاں اور شام تک 15 14 16 گھنٹیاں دا روزہ اسی جڑا نا نبھانے ہاں، اور اتنا اسی وقت کھان پین تو رکے رہنے ہاں، تو ساڈے پیٹ دی بڑی بہترین اصلاح ہوندی ہے۔ بندے دے اندر بھکھیاں رہن دے نال جڑے اندر دے زہریلے مادے نے نا وہ ختم ہو جاندے نے، جرثومے کمزور ہو جاندے نے اور مر جاندے نے، اور پھر بندہ تندرست رہندا ہے۔ اور یہ بات ذہن اندر رکھو کہ روزے تو ود کے کوئی ایسا عمل نہیں کہ جڑا بندے نو تندرست رکھن والا ہوئے۔ ایویں لوگ آندے روزہ رکھیا یار پتہ نہیں کی ہو جائے گا۔ کئی ماواں اتنیاں او نہ سمجھ نے، میں ہی کہہ سکنا اور تے کوئی جملہ اس تو ہلکا میرے کول نہیں ہے کہ وہ اپنے بچیاں نو روزہ رکھن نہیں دیندیاں، کہن گیاں کہ بچے سکول پڑھتے ہیں، پڑھائی دا بلٹن انہاں تے بڑا ڈال دیتا گیا ہے، بچے کمزور ہو جان گے۔ ایسی بات نہیں، بچے کمزور نہیں ہون گے۔ اے جو بچے عام دنوں دے اندر کھاندے پیندے نے پاپڑ سلانٹیاں چاکلیٹاں بسکٹ وغیرہ، یہ بچیاں دے اندر دا نظام ہضم جڑا او خراب رہندا ہے۔ یہ روزہ رکھن دے نال چونکہ بچیاں دے اندر پرہیز آئے گا۔ ہن گل پائے وے نا اگر انہاں روزہ رکھایا جائے، صبح سحری کھائی جائے، صبح دے ٹائم تے نہیں نا انہاں چاکلیٹاں کھانیاں تے سارا دن بھی نہیں کھان گے، اور شام نو افطاری کرن گے گھر دے اندر تسی دسترخوان اپنا انہوں سجاؤ، وہ تے کھانا رکھو، تے بچے بیٹھ کے نال کھان گے، اور پھر اس تو اگے نماز تراویح عشاء اور تراویح دی تیاری بچیاں نو کراؤ، مساجد دے اندر لے کے آؤ، تراویح پڑھن گے، جا کے بچے سو جان گے، صبح پھر اٹھ کے سحری جڑی کرن گے۔ تو اس طرح بچے انہاں فوڈ جڑیاں ایٹماں نے فوڈ دیاں نہ تو پرہیز کرن گے، ایک مہینہ تے وہ تندرست ہون گے، نہ ہے کہ وہ بیمار اور کمزور ہون گے۔ پتہ نہیں تو انہوں کس نے بات دین اندر ڈال دیتی ہے کہ یہ نال بچے کمزور ہوں گے۔ صرف ایک شیطانی حرب ہے، دجالی فتنہ ہے کہ روزے جیسے اتنے عظیم عمل تو تسی پیچھے ہٹ رہے، اور ایک سوچ جڑی ہے اے ذہن اندر بٹھا کے ذہن تے سوار کر کے کہ نال بچے کمزور ہون گے۔
کدی بھی کوئی ایسا تسی واقعہ وکھاؤ کہ جدے وجہ تو بچے روزہ رکھ کے انہاں دی ڈیتھ ہوئی ہوئے بچے دی وفات ہوئی ہوئے روزے دی وجہ تو کدی کو بندہ مریا تے نہ وہ مر سکتا ہے اے فضول گوئی لوگ کردے رہندے نے اللہ دے حکم نو اللہ نو نہیں پتا کہ میرے بندے دا اے دے نال فائدہ یا نقصان ہے اللہ ذل جلال والاکرام نے کوئی بھی ایسا حکم نہیں اپنے بندیاں تے اتاریا جس دی وجہ تو بندے پریشانی دا سامنا کرنا بندیاں دا فائدہ ہی فائدہ ہے اور جویں گڈی چلدی ہے نا وہ ایک لمٹ ہوندی ہے اس تو بعد وہ انجن دی ٹیوننگ ہوندی ہے سروس ہوندی ہے وہ گڈی دے انجن اندر جان آ جاندی ہے اس طرح ساڈے اندر دا نظام ہضم ساڈے معدے دی اصلاح ہوندی ہے جگر دی اصلاح ہوندی ہے قلب دیاں ناڑاں جڑیاں نے دل دیاں ناڑاں جنہاں دے اندر کھا کھا کے گرم سرد چیزاں بد ہضمی بادی تے جناب جڑی چیز ہوندی ہے کھائی جانے ہاں وہ اے بند شریانہ کھولن والا عمل ہے جڑا ہن تے جدید دور علاج ہے نا جدید دور دا جدید علاج ہے قدیم دور دے اندر قدیم علاج اطباء جڑے کیا کرتے سن وہ بندے نو فاقہ دے کے وہ علاج کرتے سن اج بھی جڑا نظریہ مفرد اعضاء قانون دے تحت حکامان ہے نا جڑے علاج بالغذا کرنے والے نے نظریہ مفرد اعضاء یہ دے اندر وہ بندے نو بھکھیاں رکھ دے نے بندے نو چیزیں ایسا دس دین کہ کھانے دل کرتا نہیں وہ چیزاں کھان تے بندہ بھوکھے رہندا ہے وہ کی ہوتا ہے بندے دی اصلاح ہوندی ہے بندے دے وجود دے اندر ایک روحانیت پیدا ہوندی ہے بندہ تندرست ہوندا ہے کسٹرول جو بڑھیا کم ہو جائے گا جو ساڈے معدے دی خراب حالت ہے درست ہو جائے گی جو ساڈے دل دیاں شریانہ نے وہ کھل جان گیاں واش ہو جان گیاں اے روزہ رکھن دے نال یہ بڑے فائدے نے طبی اور روحانی فائدے بڑے نے تو روحانیت دا فائدہ اے وے کہ دے نال انسان دے اندر حیا آئے گی انسان اندر پکیزگی آئے گی طہارت آئے گی انسان دے اندر جڑا کہ وہ للہیت آئے گی خشیت آئے گی دجے دا احساس آئے گا درد آئے گا دل دے اندر اور بندہ جڑا کہ مومن نظر آئے گا تو اللہ پاک چاند یہ ہے کہ روزہ رکھو تسی میں تو انو متقی دیکھنا چاہنا اللہ اکبر اللہ پاک فرماندے نے ایام معدودات چند گنتی دے دن نے چند گنتی دے دن بڑی جلدی بڑی تیزی دے نال مہینہ گزردا ہے اینو جنی تیزی نال گزردا دیکھیا اور 11 مہینیاں دے اندر کوئی مہینہ اتنی تیزی نال گزردا نہیں ہے اللہ اکبر اللہ بلکہ کدی تے اسی وقت آ جانے ہاں کہنے ہاں کہ مہینہ ہی بڑا لمبا ہو گیا جناب گزر ہی نہیں رہا خاص کر کے دا احساس پوچھنا ہے نا تے گورنمنٹ ملازماں نو پوچھو جنہوں نے بچارے تنخواہ ہی مہینے دے اینڈ تے جا کے ملتی ہے اور ایک تنخواہ جڑی مہینے دی ملنی ہے دوجے مہینے دے شروع ہونے تو پہلو وہ ختم ہو جاتی ہے پھر آتے ہیں یا اللہ چھتی مہینہ مکے تے اگوں تنخواہ جڑی وہ منہ ویکھی اسی اللہ اکبر اللہ اے مہینہ بڑی تیزی نال گزردا ہے اللہ پاک نے فرمایا ایام معدودات گنتی دے چند دن نے بڑی تیزی نال گزرن گے اور گزر جاندے نے فرمایا ہاں اگے سنو ہن رخصت اللہ دین لگے نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر فرمایا جڑا تواڈے اندروں مریض ہے یا مسافر ہے فرمایا او حالت مرض دے اندر یا حالت سفر دے اندر روزہ رکھنا ہو تے دشوار ہے نہ رکھے چھوڑ دے فعدۃ من ایام اخر ہن چھوڑے روزیاں دے بارے اللہ جڑا کہ وہ حکم اتار رہے نے جڑے روزے چھڑ دیتے نے کسے مرض دی وجہ تو یا سفر دی وجہ تو انہیں چھڑے نے نا تے انہاں نوں چھڑیاں نہیں رہن دینا بلکہ کی کرنا ہے
فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ہن اے روزے دجے دناں دے اندر پورے کرنے ہون گے. باقی دناں دے اندر روزے گزر جان، شوال دے مہینے چ رکھ لو، ذی القعدہ دے مہینے چ رکھ لو، ذو الحجہ دے مہینے چ رکھ لو، محرم چ رکھ لو، سفر چ رکھ لو، ربیع الاول چ رکھ لو. ہاں جی جدو دل کردہ ایک رمضان دے روزے دجے رمضان تو پہلا پہلا نفلی جڑا دنہ دے اندر رکھ لو. فرضی روزے جڑے حالت مرض یا حالت سفر دے اندر چھوٹے نے. اللہ اللہ. اس طرح یہ حکم دے اندر اور لوگ بھی نے مریض دے اندر اللہ پاک نے فرمایا نا جو بیمار ہے یا مریض ہے، بیمار ہے یا مسافر ہے، تو یہ حکم دے اندر مرضعہ عورت بھی آئے گی، یعنی ایسی عورت جڑی اپنے بچے نو دودھ پلا رہی ہے اور بار بار بچہ دودھ پیندا ہے اور اینو کمزوری فیل ہوندی ہے، کمزوری محسوس ہوندی ہے. چونکہ بچے نو بھی جڑا کہ پالنا یہ بھی حکم اللہ دا ہے. اللہ پاک فرماندے نے وَعَلَى الَّذِينَ اللہ پاک فرماندے نے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. فرمایا ماواں دے ضروری ہے کہ اپنے بچیاں نو 2 سال دودھ پیان. 2 سالاں دی مدت اللہ نے بیان کی ہے. یہ تو کمی ہو سکتی ہے، زیادتی نہیں کرنی، کمی کر سکنے ہیں، یہ حکم شریعت دے اندر ہے. تو دودھ پلان والی مرضعہ عورت جو دودھ پلان والی اپنے بچے نو مرضعہ کہندے نے، فرمایا یہ حکم یہ ہے کہ ہاں ایسی حالت دے اندر کہ دیکھے کہ میں کمزوری فیل کرنی ہے، محسوس کرنی ہے، روزے نہ رکھے، بعد دے اندر روزے رکھ لے. اور یہ حکم دے اندر وہ عورت بھی آتی ہے جیڑی عورت دے ایام ہر ماہ دے ایام مخصوصہ نے انہاں دے اندر بھی روزہ رکھنا ممنوع ہے. اگر روزہ رکھے عورت نے، افطاری دا ٹائم بالکل قریب ہے، اللہ دا حکم آ گیا ہے، تو پھر عورت دا روزہ نہیں رہے گا، فوراً روزہ افطار کر دے. یہ نہ دیکھے کہ ہن میں پورا کر لا، نہیں، اللہ دا حکم آ گیا ہے، حکم ربی آ گیا ہے. جس وقت رب دا حکم آ گیا پھر اس نو ماننا یہ دے اندر خیر اور بھلائی ہے، پھر اپنی مرضی اور اپنی منمانی کرنا نہیں. اور مومن دا یہ شیوا ہے کہ مومن کہیں انہوں نے جڑا منن والا ہے، اور مننا کنوں ہے؟ رب دے حکم اور رب دے رسول علیہ السلام دے حکمانو منن والے نو مومن کہندے نے. اللہ اللہ. ہن اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بندے دے اگے بارے حکم دے رہے ہیں جیڑے لوگ روزے دی طاقت نہ رکھ دے نے تے نہ ہی بعد دے اندر انہاں کو روزہ جڑا نب سکنا ہے، ضعیف العمر نے اور ایسے مریض نے جنہ دی بیماری تو بعد شفا دی امید نہیں. مریض 2 طرح دا، ایک وہ جڑا عارضی مریض ہے کہ بندے نو بخار ہو گیا ہے، ہیضہ ہو گیا ہے، سر درد ہو گئی ہے، داڑھ درد ہو گئی ہے، پیٹ وچ درد ہے، یا انہوں کوئی گہری چوٹ لگ گئی ہے، تو وہ روزہ 1 دن یا 2 دن نہ رکھے، وہ علاج معالجہ کرائے اپنے مرض دا، روزہ چھوڑ دے. تو بعد دے اندر اگر وہ تندرست ہو گیا تو باقی روزے رکھے مہینے دے جڑے چھوٹ گئے نے، انہوں نے باقی دنوں دے اندر پورا کرے گا، انہوں دی قضا دے گا. ایک ہے قضا اور ایک ہے فدیہ. قضا اور فدیہ دے اندر سمجھو ذرا فرق. قضا دا معنی ہے جو روزے رہ گئے نے انہوں بعد دے اندر پورا کرنا، اور فدیہ دا مطلب ہے جڑے روزے بندہ رکھن دی طاقت ہی نہیں بندے نو، بوڑھا بندہ ہو گیا ہے یا بندہ ایسا مریض ہے جدی شفا بعد دے اندر دی امید نہیں ہے، تو فرمایا او دے واسطے حکم کی او اپنے روزے دا فدیہ دے گا. اللہ پاک فرماندے نے وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. فرمایا او لوگ جڑے روزہ رکھن دی طاقت رکھ دے نے، لیکن فرمایا اللہ روزہ رکھن دی طاقت رکھ دے نے، لیکن روزہ نہیں انہاں کو رکھیا جاندا.
انج طاقت ہے رکھ سکتے ہیں، لیکن بیماری دی وجہ تو اے وجہ اگے آ گئی نا، بیماری یا ضعیف العمری، تو فرمایا انہاں کول وسعت مال دی طاقت ہے تو کی کرن، فدیۃ طعام مسکین، او اپنے روزے دا فدیہ دین، ایک مسکین نو 2 ٹائم دا کھانا دے دین۔ ایک مسکین دا 2 وقت دا کھانا ہے، جو اسی عام روٹین نال گھر دے اندر سحری افطاری کرنے ہیں، ایک کھانا ہے، یہ دیاں گے ایک مسکین نو۔ یہ 2 طریقے نے، ایک تے وے کہ بندہ صبح و شام کھانا بنا کے وہ گھر دے دے، لیکن دینا کنوں ہے؟ دینا نیک بندے نو ہے، جڑا نمازی بندہ ہے یا کوئی بی بی ہے انہوں دو، ایسے بندے انہوں دو جڑا بندہ بے نماز ہے یا بندہ اپنا روزہ نہیں رکھن دیا تو انہوں اسی دین رہے ہیں۔ اپنے مالاں دا جو اسی خرچ کرنے نا انہوں ضائع نہ کریا کرو، وہ دیا کرو نیک لوگاں نو، تانوں فائدہ ہوئے۔ نبی علیہ السلام تے اللہ قرآن نازل کر رہے ہیں، اللہ پاک فرماندے نے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی دے کماں دے اندر ایک دوجے دے معاون بنیا کرو، ایک دوجے دا ساتھ دیا کرو، ایک دوجے نال تعاون کریا کرو۔ گناہ دے کماں دے اندر ایک دوجے دا ساتھ نہ دیا کرو، گناہ دے کماں دے اندر ایک دوجے دا معاون ممد و معاون نہیں بننا۔ اللہ پاک نے حکم دے دیتا ہے، سنن نبی داؤد دی حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آپ فرماندے نے تہاڈا کھانا نیک لوگ کھان اور تہاڈی صحبت نیکاں نال ہونی چاہیے۔ کھانا بھی نیکاں نو کھواؤ، دوستی بھی نیکاں نال لاؤ، اے اللہ دے پیغمبر دا فرمان ہے۔ سنن ابی داؤد دے اندر حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکاں نو کھانا کھواؤ، اس واسطے نیکاں تے خرچ کریا کرو، اپنی زکات دینی ہے نیکاں نو دو، عشر دا مال دینا نیکاں نو دو، اپنے روزیاں دا فدیہ دینا نیکاں نو دو، اپنے روزیاں دا فطرانہ دینا نیکاں نو دو، بداں نو نہ دیا کرو، کیونکہ بدی کرنگے، برائی کرنگے، انہاں نو گناہ ملے گا، او دے اندر تسی بھی ملوث ہو گے، کیونکہ تسا گناہ دے اندر او دی معاونت کیتی ہے۔ انہوں کمزور کرو تاکہ انہوں احساس ہوئے اور اپنے گناہ تو بعد آئے۔ ایسی انہوں تعاون میں حساب لایا ہے، جنہ بندہ پھیڑا ہوندا انہوں لوگ تعاون بھی انہوں چوکھ کر دے۔ چنگے بندے نال تعاون کرو، اچھے بندے نال، اچھے بندے نوں اپنی جڑی تہاڈی اول ترجیح اچھے بندے دی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک تے اے کہ 2 وقت دا کھانا بنا کے دے دو، دوسرا اے کہ 2 وقت دا کھانے دا حساب لگا کے تسی راشن دے دو، وہ تسی یومیہ دے دیو، ہفتے دا کٹھا دے دیو، 10 دن دا دے دیو، پھر 10 دن دا دے دو، پھر 10 دن دا دے دو، یا یک مشت پورے مہینے دا راشن، یا پھر جو دا خرچہ بندا ہے وہ خرچہ انہوں دے دیو۔ ایک روزے دار دے روزے دا مہینے دا فدیہ اے بنے گا۔ وہ دیا میں 3 صورتاں شکلاں بیان کیتیاں نے۔ پہلی یہ کہ تسی خود گھر بنا کے کھانا ڈیوٹی دیو، وہ دے گھر دے پہنچاؤ صبح و شام۔ دوجا یہ کہ تسی اونا جڑا کہ راشن جڑا کہ یومیہ دے دیو، یہ 2 ٹائم دے کھانے دا، ہاں جی۔ تیسرا دوسری دی صورت یہ کہ تسی 1 مہینے دا راشن جڑا ہے وہ پاویں راشن دے دیو، پاویں تسی وہ دی رقم دے دے، اور وہ پاویں 1 مہینے دی کر کے دے دو یا 3 دنیا قسطاں کر لو، 10 دن کر کے 3 قسطاں کر لو، یہ تواڈے تے جویں آسانی سمجھو کر سکتے ہو، لیکن یہ کرنا ضرور ہے۔ وہ کئی بندے نہ روزہ رکھتے ہیں نہ وہ فدیہ دیندے نے، وہ آندے نے خیر صلاح کوئی نہیں ہوئے ویکھی جاوے گی، مال دی وسعت دے ہون دے باوجود تے جڑے بندے کو مال ہے ہی نہیں، ان جی کمزور ہے بندہ، 70-80 سال دا بابا ہو گیا یا مرض ایسا ہے جہاں انہوں بار بار وہ مرض کا حملہ ہوتا ہے اور وہ بھکھا سارا دن نہیں رہ سکتا، اللہ پاک کسی بندے تے اپنے تے ظلم نہیں کر دے۔ اللہ پاک فرماندے نے اپنی ذات تے ظلم حرام کیتا، تسی بھی ایک دوجے ظلم نہ کریا کرو۔ اللہ کہندے نے میں تے اپنے بندے نال پیار ہی بڑا کرنا، اللہ کہندے نے مینوں اپنے بندے دی حالت دا علم ہے کہ میرا بندہ
اللہ اکبر، اللہ کس حالت دا شکار ہے۔ ایسا بندہ جنہوں طاقت ہی نہیں اور ایسا بندہ اس کو مال بھی نہیں، تو اللہ پاک کہندے نے میرے بندے تیرے تے میں کوئی حکم لانا ہی نہیں، تینوں میں انجی جڑا کہ بری کر دیتا ہے، وہ بندہ بری ہے۔ لیکن میں کوئی گل کرنا کہ اللہ دی طرفوں اے آفر ویکھ کے تے رب دے باغی نہ بنیا جے۔ ہے کئی بندے اللہ نے انہوں آفراں دتیاں نے لیکن وہ بغاوت ہی نہیں مکدی انہاں دے وچوں، وہ دن راتی رب دی نافرمانی، نشکری، گناہ، گالیاں، چگلیاں، غیبتاں، نماز دے نیڑے نہیں ہونا۔ وہ 80 سالاں دا بابا ہو گیا تو رب دیا بندیا تے رب دے در تے نہیں آوندا، تیرے تو ود کے بد نصیب کائنات تے کیڑا شخص ہے کہ تینوں رب نے اتنی لمبی عمر دے دی تو رب دے بوئے تے نہیں آوندا پیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے توبہ اس شخص دے واسطے خوشخبری ہے، کیڑا بندہ؟ فرمایا لمن طال عمرہ وزاد حسنہ، فرمایا جی دی عمر لمبی ہو گئی، وہ نیکیاں بڑھ گئیاں۔ نیکیاں وداؤ، اپنیاں نیکیاں وداؤ۔ سانو مال ودان دی پئی ہے کہ مال کس طریقے نال ودانا چاہیے ہے۔ اور میں حساب لایا بابے بھی ہو کے مال تو پیچھے نہیں ہٹتے، اور جویں جویں وڈیرے ہوندے جاندے اوویں انہاں دی مال دی رسوت دی جاندی ہے۔ ہاں ہن بابیا تو کی کرنا ہے مال رب دیا بندیا؟ نہ تیرے منہ دند رہے نے نہ داڑھا رہیاں نے، تو مال کرنا کی ہے؟ تو کہ اگلے حساب لا، اپنا اگلا پاسا سنوار لے بہ کے رب دی بندگی کر لے، چھڑ دے مال دی جان۔ تینوں ہن مال کسے نہیں کھان دینا، تو جوڑے گا تے تیرے پیچھے ہے نے سنبھالن والے۔ اور جوڑ میاں جوڑ لکھ تے کروڑ، تیرے کھان والے ہور تینوں قبر وچ پان گے۔ میں تے ویکھیا جڑے بابے مال دے ریس نے نا، مال جمع کردے نے، انہاں دی اولاد ہی انہاں دی دشمن ہو جاندی ہے۔ وہ بابے مال دینے ریس ہو جاندے نے، پتراں نوں دیندے ہی نہیں، تے پتر پیو دے خلاف ہو جاندے نے، اور آندے ربا کیڑے ویلے میرے پیو نوں چک لیا تو، کیڑا ویلا نوں چک کے دے مال تے سپ بن کے بیٹا سانوں کھان ہی نہیں دیندا، آپ تے نے کھان ہٹا لیا، ہن سانوں تے کوئی کھان نوں دے۔ ہائے ہائے ہائے، اس واسطے بندے نوں جدوں وڈیرا ہو گیا نا، پھر انہوں وہ بزرگ ہو گیا ہے۔ آندے نا اللہ، فارسی دے اندر آندے نے اللہ بزرگو برتر، کیوں جی فارسی دا جملہ سی عام اپنی زبان وچ بھی بول جانے ہیں، حالانکہ جملہ فارسی زبان دا ہے، بزرگو برتر، یہ فارسی زبان دا جملہ ہے۔ رب دے بارے کہنے ہیں تے رب دا روپ نے بزرگ، وڈیرے، وڈیریاں نوں بھی چاہیے کہ اسی بزرگ بن گئے تے ہن اسی کوئی اپنے آپ جڑا ہے نا تبدیلی لے آئیے اپنے اندر۔ رب رب کریا کرو، مسیت دے وچ رہیا کرو، اٹھ کے کار پج جاندے ہو، جے آ جان کدی تے کار پجوڑی پئی ہوندی، رب دے کار چ بہو، مسجد دی چوکھٹ ملو، رب دا بوا منگو، اور کیا کرو اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، کالا عمل نام ہنجواں دا تو لین دے، اے سچے میں تیرے بوئے پھبدا نہیں، تیرا در چھڈ کے ربا اور کوئی در سجدا نہیں، اپنے قدماں دے وچی مینوں بہ لین دے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، کالا عمل نام ہنجواں دا تو لین دے۔ ساری زندگی ربا میں نافرمانیاں کیتیاں نے، لیکن اللہ ہن وڈیرا ہو گیا، طاقتاں نہیں رہ گئیاں، ہمتاں نہیں رہ گئیاں، اللہ نہ تے روزے رکھے جاندے نے تے نہ ہی ربا صحیح مانے اندر تیری بندگی ہوندی۔ اللہ نے تو آ تے صحیح نا، آ تے صحیح۔ ہائے ہائے ہائے، تو اس واسطے ایسا بندہ جڑا بالکل کمزور ہو گیا، اللہ پاک نے انہوں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے نہ تیرے کو روزے نہیں رکھے جاندے، مال بھی تیرے کو نہیں، فدیہ بھی نہیں دین جو گا، اللہ نے میں ان جی تیرے تو اپنے قانون ہی جڑے ہٹا لے نے۔ لیکن جی اللہ نے وسعت دیتی ہے، مال دیتا ہے، اگر روزے نہیں رکھتے کسی نے رکھاؤ، کسی نال معاونت کرو، اے روزے تو پہلے مہینے تو پہلے اپنے مالاں دی زکات دا حساب لاؤ اور نادار لوگاں نوں دو، مال دی زکات نکالو، نادار لوگاں نوں دو، انہاں نال معاونت کرو تاکہ وہ بھی روزے دے اندر
ساڈے شریک رہن، ساڈے نال مل کے روزے رکھن، سحریاں افطاریاں کرن۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ادھر میری طرف دیکھیا جدر اللہ پاک فرماندے نے وَأَن تَصُومُوا، او لوگو میرے بندے ہو تسی روزہ رکھو، روزہ رکھو، خیر لکم، روزہ رکھنا تواڈے واسطے بڑا ہی بہتر عمل ہے، ان کنتم تعلمون، فرمایا اگر تسی روزیاں دے اجر نو ثواب نو جان دے ہو۔ رمضان المبارک شروع ہونے لگا ہے، اس تو پہلے اپنے نظام جڑے نے انہاں نو درست کرو، ترتیب بناؤ، اپنی سیٹنگ بناؤ، رمضان دا روزہ رکھن دا عزم کرو کہ اساں روزہ رکھنا ہے، نیت کرو روزے رکھن دی، اللہ انشاءاللہ اپنی رحمت فرمان گے، اللہ تعالی ہمت دین گے، طاقت دین گے۔ روزہ صبر دا نام ہے، فرمایا الصیام شہر الصبری، فرمایا یہ صبر دا مہینہ ہے، اور فرمایا الصبر ثوابہ الجنہ، صبر دا بدلہ اللہ نے جنت رکھ دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، رمضان مبارک آ رہے، اس تو پہلے دی تیاری کرو، جویں کسی چیز دی اسی تیاری بڑی زور نال کرنے آنا، ایویں رمضان دی تیاری بھی کرو، اپنے پچھلے رمضان نو سامنے رکھ کے کہ پلاننگ بناؤ، سحری جیڑی ہے ایدے تو کھا کے روزے دا آغاز کرو۔ نبی علیہ السلام فرماتے تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو، ایدہ کھانا بڑا برکت ہے، سحریاں کھاؤ۔ فرمایا ساڈے اور اہل کتاب دے روزے دا فرق ہی ہے، وہ سحری دا کھانا ہے، اہل کتاب سحری نہیں کھاندے، فرمایا اسی سحریاں کھانے ہاں، اور آپ فرماندے نے کہ سحری دا کھانا بڑا بابرکت کھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری بابرکت ہے، اگر تو انہوں کھانے دی طلب نہیں نا تو فرمایا بہترین مومن دی سحری جڑی ہے وہ تمر ہے، یعنی کھجور ہے، 3 کھجوراں کھا لو، دودھ دا گلاس پی لو، پانی پی لو، فرمایا اے کھجور تہاڈا پورا روٹی دا کم دے گی تانوں۔ کھجور دے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، بہت زیادہ پروٹین کھجور دے اندر پائیاں جاندیاں نے، کھجور دے اندر بہت زیادہ انرجی ہے، بہترین ٹانک جو ہے وہ کھجور دے اندر اللہ نے دے رس دے اندر رکھے ہے۔ کھجور دا ملک شیک کر لو، کھجور دا جوس بنا لو، کھجور نو ویسے تناول کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجور کھایا کر دے، اگر تازہ نہ مل دیاں پھر خشک کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کر دے، اور آپ صلی اللہ، اور پھر دیکھو کہ یہ کئی بندے ساری رات نہ افطاری تسی مختصر کرو، افطاری مختصر کرو، اور پھر روزہ تسی افطاری تو بعد جڑا ہے وہ چل پھر لو تھوڑا جہا، پھر عشاء دی تیاری کرو، پھر نماز تراویح ادا کرو، اور اس تو بعد تراویح تو بعد جا کے تسی کوئی اگر دودھ پینا دودھ پی لو، کوئی ماڑا موٹا پھل جڑا اگر کھانا کھا لو، تے رات نو لیٹو، تے سج کے نہیں سونا جویں عام دن راتاں ہی سوندے ہو، بلکہ اپنے اوقات، نظام الاوقات ترتیب دو کہ اسی اے سحری دا ساڈا وقت ہے، اس تو پہلے اسی آدھا پونا گھنٹہ اٹھنا ہے، اٹھ کے وضو کرو اور نفل پڑھو اور قرآن دی تلاوت کرو اور دعاواں کرو۔ اللہ پاک نے اے وقت بڑا قیمتی وقت بنایا ہے، اللہ پاک نصف اللیل تو بعد آسمان دنیا تے آ جاندے نے، اور اللہ کہندے نے ہے کوئی بندہ اس ویلے اٹھ کے میرے کولوں گناہاں دی بخشش منگے میں انہوں معاف کر دیاں، کوئی رزق منگے میں انہوں رزق عطا کر دیاں، کوئی بیمار ہے شفا طلب کرے میں انہوں شفا عطا کر دیاں۔ اے وقت بڑا قیمتی وقت ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون، فرمایا میرے بندے راتاں نو بستریاں نال جڑ کے نہیں سو کے غفلت دے اندر نہیں گزار دیندے،
بلکہ کچھ وقت اٹھتے نے انہاں دے پہلو بستریاں تو جدا ہو جاندے نے اور فرمایا رب نو ذکر کر دے نے، رب دی یاد کر دے نے، ڈر دے ہاں تما جنت دا دل دے اندر رکھ دے ہاں، رب دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر دے ہاں، خوف خدا دل دے اندر لے کے اٹھ دے نے اور اٹھ کے راتاں نو قیام کر دے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے اللہ اللہ وفل، اللہ پاک فرماندے نے کہ رات نو اٹھ کے استغفار کرنے والے بندے، اللہ اللہ، رات نو اٹھ کے استغفار کرنے والے بندے اللہ کہتے ہیں میرے نبیان دی سنت ہے، کانو انہم کانو یدعونا رغبا و رہبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، میرے بندے نبی میرے نیک بندے راتانو اٹھ کے خوفاً و طمعاً، اللہ فرمائی یدعوننا رغبا و رہبا، سانو محبت نال تے ڈردیاں سانو یاد کر دینے۔ اللہ کہندے نے نیکی دے اندر اے بڑی سبقت لے جان والے، اللہ اکبر، اللہ اس واسطے راتانو ضائع نہیں کرنا، راتانو زندہ رکھنا ہے۔ کچھ دیر رات نو سو اٹھ کے رب دی بندگی کرو، سحری دیاں تیاریاں کرو، سحری کھاؤ، تسحروا فإن فی السحور برکہ، اور رات دی روزے دی نیت دل دے اندر ہونی چاہیے۔ جیڑی زبان تو نیت اسی کر رہے ہیں نا، کیلنڈراں تے بھی مکھی مار دیندے نے، لکھیا پڑھیا او دی کتے اج تک او دا اخذ مخذ کوئی نہیں ہے کہ اے نہ تے او دی کوئی سند راوی ہے اینو بیان کرن والا، تے نہ ہی او کسی حدیث دی کتاب دے وچ او جملہ ایویں لکھ چھڑیا کہ وَبِ صَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، الفاظ عربی دے بنا چھڑے رہے لیکن اے نہ تے حدیث دے الفاظ نے، نہ نبی پاک نہ صحابہ کسے تو اے مروی نہیں ہے۔ اس واسطے نیت دل دے ارادے دا نہ ہے۔ تسی رات نو تراوی پڑھ لیے، سحری کھا لی، تہاڈی نیت ہو گئی روزے دی۔ نیت دل دے ارادے نو کہندے نے، زبان تو نیت کرن دا نا نیت نہیں ہے، اے تے اقرار باللسانی، زبان تو اقرار ہوندا ہے، زبان تو اقرار ہے، نیت دا تعلق زبان نال قطعاً نہیں، یاد رکھیے بات۔ ایک کہنا ضروری رب نو کہ ربا میں تیرا روزہ رکھن لگا سویر دا، وَبِغَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، رمضان مبارک دے دن اگلے دن دا روزہ رکھن دیا۔ الفاظ نہیں ہے، بے ساختہ خود ساختہ الفاظ نے، انہاں تو بچو اور رمضان دے روزے دے پورے مسائل سیکھو، مستند علماء دے کولوں پوچھو، اونا علماء کو پوچھو جنہ علماء دے کول ڈگریاں نے۔ ہن تے ہر بندہ ٹردا پھردا جاندا میں عالم بن گیا، علم دی قدر ہی گھٹ گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا قیامت دے نزدیک علم دی قدر گھٹ جائے گی، جہالا عام ہو جان گے، اور فرمایا لوگ انہاں کول مسائل پوچھن گے جنہاں نوں اپنے آپ نہیں آوندے۔ مستند علماء دے کولوں پوچھو جنہ 12 سال 15 سال مدارس دے اندر لگائے نے۔ علم ایویں نہیں آ جاندہ گھر بیٹھے ہاں، یہ واسطے محنت کرنی پیندی ہے، بڑی محنت تو بعد علم دے اندر جڑا کہ بندہ متبخر ہوتا ہے، ایویں نہیں ہو جاتا ساری زندگی پڑھنے لنگ جائے پھر بندہ آکھے کہ میں بڑا وڈا عالم ہاں، نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ہمیشہ مسائل عالم دے کولوں پوچھو۔ کئی بندے جناب رمضان شروع ہوتا ہے تو ٹیلی ویژن تے آ جاندے نے، جڑے سارا سال جڑا کہ جناب سانو جگتاں سناندے رہندے نے، انہاں نوں اسی جناب سمجھنے ہیں بڑے بڑے مفتی بن گئے نے۔ ہاں کسے عالم دی بات سنو، عالم دی سنو، جڑا تقوی پرہیزگاری اور علم دے اندر ماہر ہے، اس سے کولو او دی بات سنو، او دی گفتگو سنو، او دے کولو مسائل پوچھو۔ روزے دے بارے پوری جانکاری ہونی چاہیے کہ روزے دی حالت دے اندر کیڑے کام جائز نے، کیڑے ممنوع نے، روزے دے کنہ چیزاں روزہ مباح ہوندا ہے، مجروح ہوندا ہے، کنہ روزہ چیزاں روزہ ختم ہوندا ہے، کنہ روزے اندر فرق ہوندا ہے، انہاں چیزاں دا علم بھی ہونا سانوں ضروری ہے۔ تو انہاں دے بارے جانکاری پوری ہونی چاہیے۔ روزے دی حالت دے اندر فضول گوئی تو باز آؤ، گالم گلوچ تو بعد آؤ، لڑائی جھگڑے تو باز آؤ، کسے دے عیب نہ کھولو، کسے تے جگلی نہ کرو، غیبت نہ کرو، سارا دن تاش نہیں کھیلنے، سارا دن ڈرامے نہیں دیکھنے، سارا دن نیٹ دے دھیانے نہیں لگنا، بلکہ رب کرنا، قرآن دی تلاوت کرو، تفسیر پڑھو، احادیث دا مطالعہ کرو، نبی علیہ السلام دی سیرت نو سیکھو، اے دا مطالعہ کرو۔ اللہ اللہ، صدقہ خیرات اپنا یومیہ اینو بناؤ، صدقہ خیرات زیادہ کرو روزے دی حالت دے اندر۔ نبی علیہ السلام
عام دن اندر سخاوت کر دے، لیکن جب رمضان شروع ہوتا انج سخاوت کر دے جی تیز ہنیری چل دی ہے، سب تو زیادہ آپ سخاوت کر دے، لیکن رمضان اندر انج سخاوت کر جی تیز آندھی چل دی ہے۔ سخاوت کرو، رب دے رستے اندر خرچ کرو، اور جتنا مال خرچ کرن نال اللہ دے راہ اندر آندا نا اس کسی طریقے نال نہیں آندا، یاد رکھیے بات، جتنا دو گے اللہ اتنا دین گے، اللہ کسی دا اپنے ذمے کوئی حق نہیں رہن دیں دے۔ تو اس واسطے صدقہ خیرات کرو، اپنے نمازاں دی پابندی کرو، تکبیر اولا نال ملو، 5 نمازاں پابندی نال پڑھو، نوافل پڑھو، رات نماز تراویح ادا کرو۔ نبی علیہ السلام فرماندے جڑا بندہ رات نماز تراویح پڑھدا ہے، امام دے نال قیام پورا کردا ہے، آپ فرماندے نے فجر با جماعت پڑھدا ساری رات عبادت کرن جتنا اللہ اجر عطا کر دے نے۔ لہٰذا نماز تراویح پڑھو، کئی بندے 2-4 دن آن گے، باقی دن پھر چھٹی جی، پھر بازاراں دی زینت، بازاراں دی رونق، چھوڑ دو یہ حرکتاں، زندگی مختصر ہے، کوئی پتہ نہیں کدو ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے اے ساڈا رمضان آخری رمضان ہوئے۔ اور نبی علیہ السلام تو فرماندے نے نماز انج پڑھو، صلی صلاتن، فرمایا نماز ہی کھڑے ہوئے انج نماز پڑھو، مودعن کہ انج سمجھو کہ تہاڈی یہ زندگی دی نماز آخری ہے، اگوں تہاں نماز نہیں پڑھنی۔ بندہ خیری میری ہوندہ ہے کہ نماز انہیں پڑھ لی، دوجی انہوں پڑھنی نصیب ہی نہیں ہوندی۔ اب ویکھو ساڈے پا بوٹیری مغرب دی نماز اتنے پڑھی ہے، اذان دیتی ہے، عشاء دی جا کے وہ چھوٹی مسجد ہی پڑھی، اگوں فجر پڑھنی نصیب ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ احساس پیدا کرو اپنے اندر کہ ساڈے تے بھی یہ وقت ہونا ہے، اس واسطے ہو سکتا ہے رمضان جڑا آ رہا ہے، اے جنہیں اسی بیٹھے ہیں پتہ نہیں ساڈے چوں کنوں جڑا کہ ویکھنا نصیب ہونا ہے، کنوں نہیں ویکھنا، جے چند دن باقی نے۔ اس واسطے دی تیاری دا پہلے اپنے اندر جڑا کہ ذوق شوق پیدا کرو، شوق ساڈے اندر ہونا چاہیے۔ رمضان انج گزاریے جی میں گزارن دا حق ہے، رب اور رب دے رسول دی بات نو من کے، حکماں نو من کے رمضان دی تیاری کریے، رمضان نو گزاریے، اور رمضان تو پہلے پورے رمضان دی اسی پلاننگ تیار کریے، جی میں ہر کم دی پلاننگ ہوندی ہے، ہر کم دا ایک طریقہ کار ہوندا ہے، وہ دی تیاری ہوندی ہے، اسی طرح رمضان دی تیاری کرو۔ اللہ منو تو عمل دی توفیق بخشن وما علیہ۔